ایشیا کپ کی ٹرافی لے کر قومی انڈر 19 ٹیم وطن پہنچ گئی۔ بھارت کو ابتدائی شکست دینے پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ سردی کے باوجود شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد کا ایئرپورٹ پر چیمپئنز کو ویلکم۔ پھول نچھاور، ڈھول کی تھاپڑ، بنگڑے بھی ڈالے گئے۔ وزیر مملکت بلال اظہر قیانی نے ٹیم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج فاتح ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا۔ گرین شرٹس نے اہم مارکے میں روایتی حریف بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ فائنل میچ میں پاکستان کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں آؤٹ کلاس پرفارمنس۔ 348 رنز ہدف کے تعاقب میں بھارتی سرما 156 رنز پر ہٹ ہے۔ پاکستانی ٹیم نے فائنل میں بھارت کو 191 رن سے دھول چٹائی۔ پہاڑ جیسے ہدف پر کوئی بھی بھارتی بلے باز پاکستانی بالرز کے سامنے ٹک نہ سکا۔ علی رضا نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں اڑائیں۔ محمد سیام، عبدالسبحان اور حذیفہ احسان کی 2 وکٹیں۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹس پر 347 رنز بنائے۔ سمیر منہاز کا بھارتی بالرز پر لاٹھی چارج۔ 113 گیندوں پر 172 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ احمد حسین نے نصف سینچری سکور کی۔ بھارت کے رپیش 10 اوورز میں 83 رنز کھا کر مہنگے ترین بالر رہے۔ کانشک چوہان کو 10 اوورز میں 72 رنز کی مار پڑی۔ پاکستان 13 سال بعد انڈر 19 ایشیا کپ کا چیمپئن بنا۔ بھارتی ہر دھرمی کی وجہ سے ٹاس کے موقع پر دونوں کپتانوں کا ہینڈ شیک نہ ہوا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فاتح ٹیم میں انعامات تقسیم کیے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند حد نگاہ متاثر۔ موٹر وے M1 پر سوابی سے برہان، M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، M3 لاہور سے رجانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک بند، M5 پر ملتان سے روہڑی تک ٹریفک معطل۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی انٹری بین۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیاں، 9 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کے آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی دوسری کارروائی میں مزید 5 خوارج مارے گئے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ ہلاک بھارتی پروکسی خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ہم سوال بھی کریں گے اور احتجاج بھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا قومی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان 80,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ 4,758 ارب روپے وفاق نے صوبے کے ادا کرنے ہیں۔ صوبے کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ملک میں دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے۔ ایران ایک نئی جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جون کی جنگ اسرائیلی ناکامی پر ختم ہوئی، اب اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اسرائیل کے ممکنہ حملے کی تیاریوں سے متعلق رپورٹ پر رد عمل۔ سینکڑوں بھارتی شہریوں کا روسی فوج کی طرف سے لڑنے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ یوکرین جنگ لڑنے کے لیے 202 بھارتی شہری روسی فوج میں بھرتی ہوئے۔ بھارتی شہریوں نے یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ یوکرین سے جنگ میں اب تک 26 بھارتی ہلاک ہو چکے، 7 لاپتہ ہیں۔ ادھر روس نے یوکرین کے مزید 2 بستیوں پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عراق میں پرتپاک استقبال۔ صدارتی محل آمد پر صدر مملکت کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ صدر آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت کی عراقی ہم منصب سے 1-on-1 ملاقات۔ پاکستان اور عراق کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ آصف علی زرداری نے بھرپور استقبال پر عراقی صدر عبداللطیف جمال راشد کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ بغداد تہذیب و تمدن اور استقامت کی علامت تاریخی شہر ہے۔
صدر مملکت کا عراق کی نئی حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ادھر پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے ایکس پر پیغام لکھا کہ صدر پاکستان کے طیارے کا ایرانی فضائی حدود میں شاندار استقبال ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ 9 مئی کو سازش کے تحت جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، مکالمے سے انکار پر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیاسی میثاق وقت کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کا کام ڈائیلاگ کر کے راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے، ترقی کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام لازمی ہے۔ سینئر نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ خود خراب کیا، آج کوئی بانی پی ٹی آئی کی ضمانت دینے کو تیار نہیں، فساد ملک کو آگے نہیں لے کر جاتے۔ شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ہم سوال بھی کریں گے اور احتجاج بھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا قومی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان 80,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، 4,758 ارب روپے وفاق میں صوبے کے ادا کرنے ہیں، صوبے کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، ملک میں دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے۔ دینی مدارس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمیں اپنی حکومت اور بیوروکریسی سے خطرہ ہے، آپ اپنے ملک کے نظریے کو تباہ کر رہے ہیں، دینی مدارس کے حوالے سے منفی تاثر پھیلایا جاتا ہے، مدرسے کے حوالے سے انگریز کی سوچ کا تسلسل برقرار ہے۔ عراق میں پھنسے پاکستانیوں کی حکومت اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے اپیل، پاکستانیوں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کر دی، کہا ہم 8 سے 9 ماہ سے بڑی مشکل میں ہیں، ہمیں کھانا تک نہیں دیا جاتا، باہر نکلتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے، ہم یہاں پر 200 سے 250 پاکستانی موجود ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زیارات کے لیے آئے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں، حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے، پاکستانی سفارت خانے کے حکام سے کئی بار رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ بلوچستان میں خوفناک حادثہ 11 جانیں لے گیا، چاغی کے علاقے نوکنڈی میں پک اپ گاڑی اور آئل ٹینکر میں تصادم، 11 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے، زخمی اور جاں بحق ہونے والے افراد نوکنڈی ہسپتال منتقل، حادثے کا شکار افراد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب تیسرے آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا، وینزویلا جانے والے آئل ٹینکرز میں موجود لاکھوں بیرل تیل ضبط، امریکہ نے وینزویلا کے صدر کے رشتہ داروں پر بھی پابندیاں لگا دی، صدر مادورو کی اہلیہ اور رشتہ داروں کی امریکہ میں تمام جائیدادیں ضبط، وینزویلا کی تیل بردار بحری جہاز پر امریکی قبضے کی شدید مذمت، امریکی کارروائی کو بین الاقوامی بحری قزاقی قرار دے دیا، وینزویلا کا امریکی اقدام کو عالمی سطح پر اٹھانے کا اعلان۔ صدر پیوٹن یوکرین جنگ پر فرانسیسی ہم منصب سے بات کرنے کو تیار، کرملن ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر یورپ روس کے مفادات کے تحفظ کی گارنٹی دے تو بات چیت تعمیری ہو سکتی ہے، فرانسیسی صدر کا روسی موقف کا خیر مقدم۔ ادھر امریکہ کے شہر میامی میں یوکرین امن مذاکرات کا دوسرا روز، روسی ایلچی کی امریکی نمائندے سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے ملاقات ہوئی۔ ایران ایک نئی جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے، جون کی جنگ اسرائیلی ناکامی پر ختم ہوئی، اب اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراکچی کا اسرائیل کے ممکنہ حملے کی تیاریوں سے متعلق رپورٹ پر رد عمل۔ افسوسناک خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے عرفان شفیق ہوکر انتقال کر گئے۔ عرفان شفیق ہوکر کو ہارٹ اٹیک کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں
وہ جانبر نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، بلندی درجات کی دعا کی۔